آگے حضور میں نے نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھے پھر وقت ختم ہو رہا ہے. ہاں درود شریف کا مسئلہ ہے کیونکہ میں اس کو پڑھتے پڑھتے ہمیشہ اٹک جاتا ہوں جب کما صلی اللہ تک اس لیے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آل ابراہیم کون ہے اور ان پر کیا فضائل ہے. بالکل تو پھر کو اٹکتے ہیں. آپ نے صرف اتنا کہا ہے آل ابراہیم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جس نے دینا ہے اس کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر اٹکنے کا کوئی حق نہیں آتا. یہاں ہی مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ نے دینا ہی نہیں. ٹھیک ہے لیکن تصور ذہن میں تصور کی بحث ہی کوئی نہیں. آپ کہیں اے اللہ جو آل ہے تیرے حضور اس کو اس پہ ضرور کر. اس میں سے وہ اولاد بھی نکل جائے گی جو دین سے ہٹ گئی ہے. انہو لیسا من اہلک کا رسول چل پڑے گا بعض جگہ. اس میں آپ کے ذہن نے کہاں کام کرنا ہے. آپ کے ذہن کی تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلے کرے کہ کن کن یہودیوں کو ملے کن کن یہودیوں کو نہ ملے. جو خدا کے علم میں آل کہلانے کے مستحق ہیں اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے کہنے میں؟ یہ تکلیف نہیں تھی حضور. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے رحمت بیج آل محمد پر یہ تو نو پرابلم. آل محمد کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں آل ابراہیم کی بات کر رہا ہوں. وہاں اٹکتے ہیں نا آپ. ہاں کیونکہ سمجھ نہیں آتی کون سی رحمتیں ان پر. رحمت کن رحمتوں کا ذکر ہے؟ آپ نے دینی کون سی ہے جو آپ کو ضرورت ہے؟ کب دینی ہے آپ نے؟ دینی نہیں ہے لیکن. اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی دعا نہیں مانگ رہے کہ ان کو دے. اب ترجمہ تو غور کریں. کما صلیتا جیسے بھیجی وصلی علی ابراہیم تو آپ نے کہا ہی کوئی نہیں. پھر آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی؟ آپ نے کہا جیسے تو نے رحمتیں فرمائی تھی تو جس نے فرمائی تھی اس کو پتا ہے کیا کیا رحمتیں تھیں کس کو تھی. آپ کو کیا مشکل پڑ گئی؟ اچھا اب سمجھ آ گیا. ماضی میں لے گیا تب سمجھ آئی. میں نے دعا کے لیے تیار نہیں. اب کلیئر ہو گیا. اور ختم. اچھا وقت بھی ختم کلیئر ہو گیا ماشاء اللہ. یہ وقت گزرتا بہت جلدی ہے. میں نے اور بھی پوچھنے تھے. پھر سے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.